ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ ناظرین، اسے آپ ہماری کہتے ہیں بدقسمتی کہیں کہ اس ملک میں سیاسی حدت اور محاذ آرائی جو ہے وہ کم ہونے کو نہیں آتی۔ اب بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں جی وفاقی حکومت جو اس کی ذمہ دار ہے، اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس اختیارات ہیں اور اس کا کام ہے کہ وہ تضادات کو کم کرے، لیکن بقول ان کے کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بڑے مسائل کو دیکھیں، حقیقی مسائل کو دیکھیں، پی ٹی آئی بھی جو ہے ثانوی مسائل میں الجھ کے رہ جاتی ہے، اور جب ثانوی مسائل میں الجھتی ہے تو حقیقی مسائل جو ہیں پس پش چلے جاتے ہیں۔ اسی محاذ آرائی کا اتفاق کی سطح پر ہو رہی ہے، اسی کہتے ہیں نا محاذ آرائی کا ایک پہلو جو ہے سندھ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت بمقابلہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے کھڑی، اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے تلخ جملوں کا، الزامات کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بطور خصوصی مہمان موجود ہیں وفاق کے سب سے بڑے نمائندے یعنی کہ گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب، اور صرف یہ گورنر سندھ ہی نہیں ہے، مطلب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم کے قریبی ساتھی بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ وہ آسان سوال سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے تو مطلب ہے ماشاءاللہ کرونا سروائیور آپ نے کرونا کو لڑ کے شکست دی، تو اتنے دن جب آپ کوارنٹین میں رہے تو دل نازک پہ کیا گزری، کیا وجدان ہوا، ضمیر کی کوئی آنکھ روشن ہوئی، کوئی بڑے آپ نے دیکھا کہ جی ملک میں کیا ہو رہا ہے، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی اہم باتیں سوچی، فیصلے کیے؟ بہت شکریہ متین صاحب۔ دل نازک نے تو بہت عرصے سے تڑپنا چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، آپ کی تو اتنی جلدی کہاں، مطلب ہے دل تو کبھی بھی دھڑک سکتا ہے، تڑپ سکتا ہے، اور تڑپنا بھی چاہیے اس کو، مطلب ہے۔ اچھا جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا یہ کرونا کا جو سلسلہ ہے اس وقت، اور جس سے مجھے خود بھی اللہ تعالیٰ نے اس پورے پروسیس سے گزارا مجھے، اور اس میں نے پہلے 5 دن تو مجھے کوئی سمٹم نہیں تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ غلط رپورٹ آ گئی ہے، مجھے دوبارہ ٹیسٹ کرانا چاہیے بس۔ بٹ یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو اس پروسیس سے گزر رہے ہیں ابھی، یا خدا نخواستہ آنے والے وقت میں جنہیں ہو تو وہ خدا نخواستہ۔ جی، 6 دن سے 12واں دن جو تھا وہ سب سے ٹف ڈیز تھے میرے اس کرونا میں۔ 18 دن میں رہا، 6 دن سے مجھے سمٹمز ہونا شروع ہوئے، کافنگ، فیور، باڈی ایکس، نوزیا، وومٹنگ، یو نیم اٹ اینڈ آئی ہیڈ اٹ، شارٹنیس آف بریتھ، سب چیز چل رہی تھی۔ ہر دن جو تھا وہ پچھلے دن سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بٹ میرے ساتھ جو ڈاکٹرز تھے جو ایڈوائز کر رہے تھے مجھے، میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بالکل 24 گھنٹے ویجیلنٹ میرے ساتھ رہے، اور انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی کہ یہ سارے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ اس میں ہے آکسیجن سیچوریشن۔ چھوٹا سا آکسی میٹر آتا ہے، وہ فنگر پہ آپ لگا لیتے ہیں تو آپ پتہ لگ جاتا ہے، 98 سے 94 از آئیڈیل، اینی تھنگ بلو 94 از الارمنگ، and anything below 92 is very alarming, and you have to consult to a hospital, rush to a hospital. تو میرا کسی وقت بھی 94 سے نیچے نہیں گیا الحمدللہ۔ اور اس کووڈ پیریڈ کے دوران شروع میں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا 5 دن تھے، اس میں نے بکس پڑھی، موویز دیکھی، کوئی ٹی وی سیریل دیکھ لیا، ٹاک شوز آپ لوگوں کے دیکھ لیے، بٹ دین once you're locked up in a room for 24 hours جن چیزوں کے لیے عام حالات میں دل تڑپتا ہے وہ بھی دل نہیں چاہتا کرنے کا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، دل سے باہر نہیں نکل رہے کیفیت سے۔ میں کیا کروں، مطلب معاملات ہی کچھ ایسے ہیں۔ جی، تو اس میں مجھے کافی ٹائم ملا چیزوں کو ریویو کرنے کا، دیکھنے کا، پاکستان کی ہسٹری کو دوبارہ سے ایک نظر اس پہ ڈالنے کا، دہرانے کا، جو جد و جہد رہی اس کو دیکھنے کا۔ میں نے اس میں ایک اور چیز سیکھی کہ یو گیٹ ٹو میٹ یور سیلف۔ اتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے جو شاید زندگی میں کبھی آپ کو نہ ملا ہوگا، 18 دن آپ ایک کمرے میں بند ہو اور آپ کے پاس بات کرنے کے لیے اپنے سوا کوئی نہ ہو، تو دین یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یور سیلف، دین یو گیٹ ٹو میٹ یور سیلف۔ کہتے ہیں کہ سب سے سنجیدہ گفتگو جو ہوتی ہے اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اس میں نے بہت ساری چیزیں ایسی، میں نے اپنی جو زندگی کے بڑے فیصلے تھے، صحیح یا غلط، ان کو ریویو کیا۔ ٹائم بہت تھا نا، میں نے جو ملک میں جو بڑے فیصلے ہوئے، چاہے اس حکومت سے ہوں، پچھلی سے ہوں، یا اور کسی سے، جو ٹرننگ پوائنٹ ہمارے ملک کے لیے رہے ہیں، انہیں بیٹھ کے ریویو کیا، انہیں ہسٹری کے حساب سے دیکھا۔ تو قرآن پڑھنے کی مجھے اس میں ٹائم ملا، موقع ملا۔ میں نے اس کو اسرار صاحب کا ٹی وی پہ لگا کے ترجمہ، تفسیر اس کو کرنے کی کوشش کی۔ سو آئی ڈیڈ اے لاٹ آف تھنگس۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو مجھے
بڑا افیکٹ کیا. مجھے ایسا لگا کہ اس کا افیکٹ بڑا ہوا ہے. ایک تو سنا مکی جو میں نے پہلے بتایا تھا، ایک جڑی بوٹی ہے جو کہوا جس کا بنا کے آپ پیتے ہیں، اس سے افاقہ ہوتا ہے. کم سے کم مجھے ہوا، میں یہ کہہ سکتا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کا کلام ہے، ایک بزرگ مجھے فون پہ وہ کرتے تھے دم، وہ اس سے بہت فرق پڑا بیٹے. طمانینت ہوتی ہے دل کو، پھر آپ کہیں گے دل لیکن نہیں، آپ کا ڈھارس وہ بنتی ہے. آپ کو اپنا جسم میں آپ کو ایک مختلف کیفیت فیل ہوتی ہے. سو اللہ کا کلام تو خیر ایک بہت بہت بڑی چیز ہے جو بلیورز ہیں ان کے لیے. تو یہ رہا جی. یہ رہا. اچھا چلیں، اس سے پہلے میں سیاسی سوالوں پر آؤں. آج کل میں ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جو مریض صحت مند ہو جاتے ہیں ان کا پلازما دیگر مریضوں کو بہت مدد دیتا ہے، اور شکایت یہ بھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اتنے اچھے ڈونر نہیں ہوتے. تو کچھ آپ اس سلسلے میں کچھ آپ کے ارادے ہیں؟ کچھ اتفاق سے آج ہی میں نے ڈاکٹر شمسی کو کال کیا تھا، اچھا، اور میں نے انہیں کہا کہ میں اپنا پلازما ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ دے سکتے ہیں 4 ہفتوں تک. اچھا 4 times one patient can give. تو میں نے اب ارادہ کیا ہے، میں نے آج ہی ان سے بات کی تھی، اگلے 1-2 دن میں کوالیفائی ہو جاؤں گا پلازما دینے کے لیے. 21 دن ہوتے ہیں یا شاید میرا خیال ہے ہو بھی گیا ہوں. تو میں اسی ویک میں انشاءاللہ اپنا پلازما ڈونیٹ کروں گا ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے. ایک دفعہ جو پلازما آپ دیتے ہیں اس سے 4 پیشنٹس کو لگایا جا سکتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے. 4 times. تو یہ مجھے آج ڈاکٹر شمسی سے تو چلیں بڑی بات ہے. اور میرے خیال میں یہ پیغام آپ کے ذریعے اور جو مریض شفا یاب ہو رہے ہیں ان کو بھی پہنچا، بڑا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جن کو اللہ شفا دے رہا ہے، یہ ان کے اوپر ان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ دوسروں کی زندگیاں بچائیں. اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس سے انسانیت کی خدمت بھی ہوتی ہے. جیسے دیکھیں کہ کورونا کا چیلنج بڑھتا جا رہا ہے. کل صوبائی وزیر مرسا صاحب کا انتقال ہوا. آج میں سن رہا تھا کہ وہ 10-11 جو صوبائی اسمبلی سندھ اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ کورونا سے متاثر ہیں. زندگی کے ہر شعبے کے لوگ، پہلے ہمیں لگتا تھا بہت دور ہے، ہمارے جاننے والے نہیں ہیں، لیکن اب ہم ان کی بیماری کی خبر سن رہے ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں کہ کرائسس جو ہے بہت گمبھیر ہے، بہت بڑا بحران ہے. اس میں پھر جو آپ کے ناقدین کی جو میں نے بات شروع کی تھی، ان کا کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے بڑے متضاد اشارے مل رہے ہیں، اور اس میں مطلب ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پیغام اور اس کے اوپر لوگ عمل کریں، وہ نہیں مل رہا، نہ آپ کی صوبائی قیادت کی طرف سے نہ وفاقی قیادت کی طرف سے. نہیں، دیکھیے ڈفرینس وہاں آیا جہاں صوبائی حکومت نے اپنے فیصلے کیے اور سارے صوبوں نے اپنے فیصلے کیے. میں صرف سندھ اسپیسیفک بات آپ سے نہیں کر رہا. سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو فیصلے سندھ نے کیے سخت لاک ڈاؤن کے اور ساری چیزوں کے، وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کامیاب نہیں ہوگا اور نہیں ہو پائے گا، اور وہ ایسا ہی ہوا. وہ کامیاب ہو بھی نہیں سکا. وہ چند علاقے تھے بڑے شہروں کے جہاں پہ یہ لاک ڈاؤن انفورس ہو سکا افیکٹولی، باقی جگہ نہیں ہو سکا یہ. اور وہ زندگی کے وہ لوگ، زندگی کے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ڈیلی ویجز والے ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، یہ کارپینٹر ہیں، ڈینٹر پینٹر ہیں، یہ بیچارے جو روز کماتے ہیں، روز اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، یہ تو پس گئے بالکل اس میں. اور اب دنیا یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن از ناٹ دی سولوشن. جہاں اموات کی تعداد بے انتہا ہوئی، 50 ہزار لوگ مر گئے، جہاں پہ 25,000 لوگ مر گئے. امریکہ میں دیکھیں آج جو امریکہ میں ہو رہا ہے، یہ صرف اس ایک انسیڈنٹ کو لے کے نہیں ہے. یہ کوئی انوکھا انسیڈنٹ نہیں ہے امریکہ میں کہ ایک اس کی ڈیتھ ہو گئی پولیس کے ہاتھوں ایک شخص کی. یہ اتنا بڑا ٹریگر امریکہ نے جو آپ دیکھا ہے، لوگ جو روڈ پہ، یہ فرسٹریشن ہے، جاب لیس ہو گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، کہاں جائیں، لاک ڈاؤن کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. یہ لوگ اس میں فیصلہ بڑا مشکل ہے. ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف مطلب آگ ہے. کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو چیزیں جیسے اب جو لوگ شکایت کریں گے جی ایک دم پھیلے گا، پھر اور پھیل رہا ہے. اب عید کے بعد جو ہم نے ایک دم اسپائک دیکھا، اس کی بڑی وجہ یہ. اور لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کی ایک معاشی قیمت ہے بہت بڑی. اس کی بہت بڑی معاشی قیمت کے علاوہ اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس وہ طبقہ جو روز کماتا ہے، وہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتا. اچھا، بہت سارے ایسے بھی ہیں لوگ پاکستان میں اسی کراچی کے اندر رہتے ہیں جو ملوں میں کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک کمرہ لیا ہوا ہے، اس میں 8 آدمی رہتے ہیں مزدور. 4 ایک شفٹ میں جاتے ہیں، وہ آتے ہیں تو باقی 4 چلے جاتے ہیں. اب آپ نے ان 8 کو اس میں کمرے میں بند کر دیا. تو وہ اس کا جب آپ یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وہ جو اسپائک آپ کو نظر آتا ہے، یہ لاک ڈاؤن کا
नतीजा भी हो सकता है उन इलाकों से जहाँ पे आबादी का तनासब बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे घर बहुत छोटे हैं, रहने की गुंजाइश कम है, और वो लोग एक जहाँ पे आधे काम पे जाते थे, आधे रहते थे, वहाँ पे सब एक साथ अब रह रहे हैं, वो फंस गए हैं उसके अंदर। वहाँ पे अगर एक को होता है तो वो 10 को 15 को लगा देता है फौरी तौर से। तो जब आप लॉकडाउन खोलते हैं तो ये स्पाइक सारी दुनिया का ट्रेंड देखें, जहाँ लॉकडाउन आपने किया है वहाँ आपको रिजल्ट कम आने लगते हैं, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। और जैसे ही आप ये खोलते हैं तो वो स्पाइक एकदम से आता है, क्योंकि वो लोग जब बाहर निकलते हैं तो एकदम आपको पता लगता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे जो माशी माहिरीन है उनका भी एक आर्गुमेंट है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई बुक नहीं है इसके ऊपर हाउ टू कंट्रोल कोरोना जिसको हम देखेंगे। माजी का कोई तजर्बा नहीं है, पहली मरतबा हमारे साथ है, तो मंतक की बात है। लेकिन जाहिर है कि वो लोग जैसे सिंध हुकूमत ने जो इक़दाम किए, बिलूम अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों ने तारीफ़ की उसकी। जो मैं उस तनाज़ुर में बात कर रहा था कि जी एक कहते हैं ना सियासी हिद्दत को बढ़ा देते हैं। हम देखते हैं जो आपकी सूबाई क़यादत है वो जिस तरह से उन पे इल्ज़ामात लगा रही है, और वो मतलब है कि जी कोरोना से डरते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, आपके ख्याल में मुनासिब बात है? क्योंकि ज़ाहिर है आपकी भी एक सिंसेरिटी है, नुक्ता नज़र का फ़र्क है, एक उनका नुक्ता नज़र है, वो भी भला चाहते हैं आवाम का, आप भी भला चाहते हैं। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ना वो जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वो यही चाहेंगे कि लोगों का कारोबार तबाह होना, इमरान खान साहब ही चाहेंगे कि लोग जो ज़िंदगी की बाजी हारें। तो एक अप्रोच का फ़र्क है, लेकिन इस अप्रोच में जब इतनी बिटरनेस आ जाती है, इतना ज़्यादा मतलब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते हैं, डू यू थिंक कि होना चाहिए हमारे? देखिए नहीं, इन हालात में ये तो कोई भी नहीं इसको जस्टिफाई करेगा कि होना चाहिए, और ये दोनों तरफ से बराबर है। मैं कभी इधर से देखता हूँ सिंध हुकूमत के नुमाइंदे बैठ के फेडरल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, विच इज़ वेरी रॉन्ग। कभी मैं इधर से देखता हूँ कि यहाँ से बैठ के वो सिंध के नुमाइंदों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, विच शुड नॉट बी डन। लेकिन ये अब जब बात करते हैं तो पता लगता है, कहते हैं जी पहले उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने कहा था, हमने जवाब दिया था। दोनों तरफ से ये आता है कि हमने जवाब दिया था, बट दोनों तरफ से इंतहाई जिम्मेदाराना रवैये देखने को मिलने चाहिए इस वक्त कौम को। मैं समझता हूँ कि वफाक ख़ासतौर से इमरान खान साहब इंतहाई मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं कोविड में। शायद वो इतने पॉपुलर फ़ैसले भी ना हो, क्योंकि पॉपुलर फ़ैसला तो ये था जो क्लास उमरा की जो क्लास है या पढ़े लिखे पब्लिक ओपिनियन ड्राइव करते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन ड्राइव करते हैं, उनका तो बड़ा आसान था कि लॉकडाउन कर दो। उनको मजा भी आता है, नहीं मजा आए ना, लेकिन ठीक है लॉकडाउन कर दो, वो तो दे कैन अफोर्ड लॉकडाउन, महीना बंद हो जाए, डजंट मैटर। मेरे आपके घर में तो फाका नहीं होने वाला, फाका तो उसके घर में होगा जो डेली वाला है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये पॉपुलर थी, ओपिनियन मेकर्स की पॉपुलर डिमांड थी कि इसको फौरी तौर से लॉकडाउन कर दिया, विच वॉज एन ईजी डिसीजन टू मेक। मुश्किल फैसला वो था जो इमरान खान साहब कर रहे थे कि पाकिस्तान कंप्लीट लॉकडाउन का मुतमिल नहीं हो सकता, हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन को देखना पड़ेगा। लेकिन वो ना स्मार्ट हुआ ना स्ट्रेटेजिक हुआ हमारे यहाँ। ये भी तो एक मसला है कि गुंजान आबादी का मुल्क है हमारा, यहाँ पे कानून शिकनी की आदत हमारी गुट्ठी में पड़ी हुई है, रिट ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ कमज़ोर है, लोग ताउन नहीं करते, मतलब जहाँ बच सकते हैं वहाँ भी नहीं बचते। जब ईद से पहले शॉपिंग हुई वो तो पैसे वाले लोग कर रहे थे ना, उन्हें पता था, वो रोज़ टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। जी नहीं, खाली इस तरह ना देखें कि वहाँ पे सिर्फ पैसे वाले शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग बेशक पैसे वाले कर रहे होंगे, लेकिन नहीं अवेयर लोग थे, मेरे मुराद है कि जिन्हें पता था। आई नो, जाहिर है इसका पैसा है, वो शॉपिंग करना होगा। लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी थी जो अगेन जो डेली वेजेस वाले हैं, जिनके लिए एकदम से वो बाजार खुला था, उनको नौकरी पे जाना था, उसने धंधा करना था, ठेला लगाना था, वो मेहंदी लगाने वाली औरतें पहुंची होंगी, इस तरह की चीज़ें सारी हुई होंगी ज़रूर। वहाँ मैं नहीं बाजार गया, लेकिन आई कैन इमेजिन कि ये सारी चीज़ें हुई होंगी। बाहर फ्रूट भी बिक रहा होगा, चाट भी बिक रही होगी, आइसक्रीम भी होगी, वो लोग अपने अपने कारोबार पे निकले होंगे। हु नोज हु वाज कैरिंग व्हाट। ये जो आपने बात की बिल्कुल सही कि जी दोनों तरफ को, पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। आप जैसे जो सीनियर रहनुमा ये बात करते हैं, लेकिन ये बात जो है वो कहते हैं ना उस पर अमल कोई नहीं करता। और क्या आपके ख्याल में बतौर फेडरल गवर्नमेंट आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है कि हिद्दत को कम रखें ऐसे दौर में कि जब माशी बुरहान है, जब कोरोना का बुरहान है, कश्मीर पे आपकी इतनी ज़्यादा मतलब है मसला चल रहा है भारत के साथ? सिर्फ वफाक के मुकाबला, वफाक ब मुकाबला सिंध नहीं मैंने आपसे किया, मैंने आपसे सिंध हुकूमत ब मुकाबला अपोजिशन जी उसकी मैंने आपसे बात की कि उन दोनों को जिम्मेदाराना रवैया दोनों को करना चाहिए। इसमें तो एक हो गया, मैं सिंध की बात तो आपसे दोबारा कहता हूँ कि वफाक ने बेइंतहा जिम्मेदाराना रवैया रखा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई वज़ीर आज़म ने, कहीं वो सख्ती नहीं की उन्होंने वज़रा आला के ऊपर छोड़ा अपनी राय देने के बाद। उन्होंने कहा नहीं खुलना चाहिए बट फैसला आप करें।
وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں بس میں کھول رہا ہوں آج کے بعد سے, تو اس پہ صوبہ روک نہیں سکتا وفاق کے حکم کو. یہ کورٹس نے بھی اس دن بات کی کہ جی جو وفاق کے آرڈرز ہیں اس کو آپ نہیں ڈیفائی کر سکتے, اور وہ وزیر اعظم نے راستہ دیا سارے صوبوں کو. اب درست کہ وزیر اعظم کی طرف سے نہیں ہوا, میری غالباً میں اپنا سوال پوری طرح ایکسپلین نہیں کر سکا کہ سندھ کی جو آپ کی قیادت ہے وہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیانات دے رہی ہوتی ہے, بھی پرسوں بھی پریس کانفرنس پیر کو غالباً ہوئی, بڑی سخت تھی, گورنر راج کا بار بار مطالبہ ہوتا ہے, گو کہ آپ وہ بھی تردید بھی آ جاتی ہے آپ ہی لوگوں کی طرف سے, تو یہ کچھ ود ان دا پارٹی آپ لوگ ان کو نہیں کہتے کہ بھائی ذرا سا ہاتھ ہولا رکھیں, اور پیپلز پارٹی تو افورڈ کر سکتی ہے, دے آر ان دا اپوزیشن, بٹ مطلب ممکن ہے ود ان پارٹی ایسی میٹنگز ہوتی ہوں گی. میں جب سے گورنر بنا ہوں تو پارٹی کی جو پالیٹکس ہے اس سے تھوڑا سا باہر ہو گیا ہوں, میں اتنا انوالو نہیں ہوں ہینڈز آن اس کے اندر, لیکن میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ جہاں مجھے لگتا ہے کہ اب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں وہاں پہ میں کبھی سندھ حکومت کو اور کبھی اپوزیشن کو بلا کے یہ ضرور اپنا ایک رائے اور مشورہ ان کو دیتا ہوں کہ ایسے نہ کریں, اس سے خرابی ہوگی, اور کافی حد تک میری بات سنتے بھی ہیں. تو اس میں ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ ہینڈز آن نہیں ہے, لیکن پل پل کی خبر ہے, آپ کا مطلب ہے اتنا بڑا رول رہا ہے پی ٹی آئی کراچی کے ساتھ. میں نے عرض کیا کہ میں وہ رول رکھتا ہوں کہ میں انہیں بلا کے, جی ڈی اے ہے, ایم کیو ایم ہے, پی ٹی آئی ہے, اور دوسرے ساتھی ہیں یہاں پہ جو اپوزیشن میں ہیں, جماعت اسلامی ہے کچھ نمبرز میں, ان کو بلا لیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ اس کو اس طرح سے نہ کریں, بہتر طریقہ یہ ہے, کیونکہ یہ کووڈ والے معاملے کی خاص طور سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں جتنی کم سیاست ہو اتنا بہتر ہے, اتنا بہتر ہے. میرے خیال میں سارے لوگ یہی چاہتے ہیں. میرا وہ جو گورنرشپ کا مطالبہ ہے کہ گورنر راج نافذ کر دیا جائے, آتا رہتا ہے بار بار, کیا کہتے ہیں بطور گورنر آپ اس مطالبے کے والے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہے, میرے سے آج تک کبھی وزیر اعظم نے اس طرح کی کوئی ذکر تذکرہ کسی نہیں, میں کہہ رہا ہوں صوبائی قیادت جو یہ مطالبہ کرتی ہے بڑا سنجیدگی سے کرتے ہیں, الیکٹڈ لوگ کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی ایسا مطالبہ بھی رکھنا چاہیے, کیونکہ وفاق کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. وفاق کو بڑا کیٹیگورک ہے یہ بات. جی بالکل. تو ظاہر یہ بات آپ نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی کنوے کیا ہوگا. جی بالکل بالکل, میں نے کئی بار کنوے کیا. میں نے کئی بار یہ باتیں, جب سے میں گورنر بنا اس کے بعد سے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں, کئی بار یہ باتیں آ چکی ہیں کہ گورنر آج لگا, اور کل لگا, ابھی لگ رہا ہے, صبح لگ رہا ہے, شام کو لگ رہا ہے. کتنے لوگ مجھے فون کر رہے تو سنا گورنر آج لگ رہا ہے, میں کہتے ہیں میں نے تو نہیں سنا یار, میں تو آپ ہی لوگوں سے سن رہا ہوں. اس کو گورنر کو نہیں پتا, گورنر کو نہیں پتا, اس کا راج آنے والا ہے, جانے نہ جانے, گلی نہ جانے. ہاں, باپ تو سارا جانے ہیں. تو خیر وہ پھر وہ بات ہوتی ہے کہ جی شاعرانہ ذرا سا وہ ہو جاتی ہے. اچھا, آپ وزیر اعظم صاحب کے, عمران خان صاحب کے برس کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, سمجھتے ہیں آپ انہیں, اور عمران خان صاحب کی جو سنسیئرٹی ہے کہ جی عام آدمی متاثر نہ ہو, بالکل سمجھ میں آتا ہے. اچھا, پھر بھی جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ جو خوشحال کلاس ہے, جو پبلک اوپینین فارم کرتی ہے, جس کو بعض لوگ چیٹرنگ کلاس بھی کہتے ہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی متضاد اشارے ہیں, کہ ایک بار وہ کہتے ہیں احتیاط کریں, پھر وہ کہتے ہیں جی سیاحت ٹورزم بھی میں کھول رہا ہوں. اب یہ چیزیں بڑی مطلب ہے کنٹرڈکٹری ہیں, کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں گے, یو ول بی اے کرونا کیریئر, وائرس کا ہو سکتا ہے امکان ہے, ہوٹل میں ٹھہریں گے, کہیں بیٹھ کے, یہ سارے خدشات تو زیادہ ہو جاتے ہیں. دیکھیے, اوپننگ اس وقت ساری دنیا میں ہو رہی ہے. ٹورزم سے مراد کیا ہے کہ ہوٹلز کھل جائیں گے, آپ کو جانا آنا تو منع نہیں ہے, پابندی تو نہیں ہے, جہاز آج بھی چل رہے ہیں, گاڑیوں میں لوگ بے انتہا سفر کر رہے ہیں اس وقت, اپ کنٹری جو بڑا لوگ جا رہے ہیں, فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے جو گھر ہیں جو لوگ کرائے پہ دیتے ہیں ٹورزم کے لیے, اس میں ٹھہر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بہائنڈ دا سین تو چل رہی ہیں, تو کیوں نہ لیگلائز کر دیا جائے اور اس کو ایس او پیز کو انفورس کر کے اس کو کھول دیا جائے. ہوٹلوں کو ہم رسپانسبل کر رہے ہیں کہ جو ایس او پیز گورنمنٹ دے رہی ہے وہ آپ کو فالو کرنی پڑے گی. نو ماسک نو سروس کی پالیسی ابھی بھی ہے. میں کل ہی اسلام آباد سے واپس آیا ہوں, وہاں پولیس ہر گاڑی کو روک کے چیک کرے کہ اس نے ماسک لگایا کہ نہیں لگایا, جس نے نہیں لگایا اس کو ماسک بھی دے رہے ہیں اور وارننگ بھی دے رہے ہیں. لا انہوں نے چینج کر دیا, 3000 روپے جرمانہ اور جیل بھی ہو سکتی ہے ماسک نہ لگانے کے اوپر, آہستہ آہستہ اس کو اسٹرکٹ کرتے جا رہے ہیں. سو وی نیڈ, ہمیں تو اس چیز کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا پڑے گا. عامر صاحب بالکل درست, ہمیں یہ نہیں پتا یہ کہ کتنا عرصہ چلے گا. تا حیاتی بند نہیں کر سکتے آپ. میں کیا کروں ہوٹلوں کو, تا حیات بند کر دیں ان کو؟ ممکن نہیں. 3 مہینے ہو گئے 5 اسٹار اور 4 اسٹار اور 3 اسٹار اور 2 اسٹار ہوٹلوں کو بند ہوئے ہوئے. ہاں, معیشت کا پورا پہیہ رکا ہوا ہے, معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے. یہ تو بالکل اچھا, انہوں نے پیچھے سے بینک لونز لیے ہوتے ہیں, وہ بینک علیحدہ ان کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. ان کے نوکروں کی تنخواہیں, اسٹاف کی تنخواہیں بے انتہا ہوتی ہیں. 5 اسٹار ہوٹل کی کتنے اسٹاف ہوگا, وہ آ کے ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے لے آف نہیں کرنا. تو کہتے ہیں اچھا جی کتنے دن لے آف نہیں کرنا, 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ, کب تک لے آف نہیں کریں گے؟ پھر فائنلی they will start laying them off. میرے پاس 4 انڈسٹریلسٹ آئے, نام میں نہیں لینا چاہتا ان کا, ٹیکسٹائل کے تھے, 4 جائنٹس.
between these 4 इंडस्ट्रियलिस्ट तकरीबन कोई 1.5-2 लाख एम्प्लॉयज़ थे, 50-50 हज़ार का तो तकरीबन पूल था। उन्होंने आके कहा कि जी हम या तो हमारी ये जो स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, इनको खोल दें तो हमारी फैक्ट्री चलेगी। मैं फैक्ट्री चला के मैं करूं कि आउटलेट्स बंद किए मैं आपने, या तो इनको खोल दें ताकि हमारी फैक्ट्री चले तो मैं इस काबिल हूँ कि हम इनकी तनख्वाहें अफोर्ड कर सकें, वरना हम ठीक है इस महीने की दे देते हैं, अगले महीने की दे देंगे, एंड देन विल ले दें वहाँ। घर से तो मतलब अगर आप ले ऑफ कर देंगे उस लेबर को, ये खुदा न खास्ता जो अमेरिका में हो रहा है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी वजह है। तो आप ये नहीं कर सकते कि लोगों को ले ऑफ होने दें। तो वो कहते हैं कि माशी इम्पैक्ट फिर सोशल इम्पैक्ट उसका होता है, फिर पॉलिटिकल होता है इन द एंड, एट द एंड ऑफ द डे। आमिर भाई, जो वेटर होता है ना, ये रेस्टोरेंट्स में जो आप जाते हैं बाहर, जो रेस्टोरेंट कराची में जो ट्रेंड है, रेस्टोरेंट्स के बाहर गाड़ियों में लोग बैठ के खाना खाते हैं या फुटपाथ के ऊपर टेबलें लगी होती हैं, उसके जो वेटर्स होते हैं उनकी बहुत ही नॉमिनल सी तनख्वाह होती है, 2,500-3,000 4,000, वो टिप्स पे से गुजारा हो रहा है, वो टिप्स पे चल रहे होते हैं। अगर वो रेस्टोरेंट वाला उसको 3,000-4,000 रुपये तनख्वाह दे भी रहा है इस लॉकडाउन में, वो कहाँ से खाएगा, गुजारा नहीं होगा। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि इस्लामाबाद में तो SOP पे अमल हो रहा है, रोका जा रहा है। अच्छा, इस्लामाबाद जो है उसको कहा जाता है वो पाकिस्तान की सही रिफ्लेक्शन नहीं है, छोटा शहर है, बड़ा ऑर्गेनाइज शहर है। कराची जैसा गुंजान आबाद शहर जहाँ पे भांत भांत के लोग हैं माशाल्लाह, और उसमें हम भी शामिल हैं उन भांत भांत के लोगों में, और जो अमल नहीं करते, सीधा मतलब वो वन वे पे उल्टा जाएगा। आप रिक्शा वाले को कहोगे साइलेंसर लगा ले, वो नहीं लगाएगा। रियासत कंसीड करती है, हुकूमत उसकी बात मानती है। यहाँ पे कैसे लोगों पे आप करेंगे? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है हमारे शहर में, जो टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट है आपने इजाज़त दे दी, आपसे मुराद हुकूमत ने, और अब वो कहाँ SOP उस पर अमल होगा? ये तो मतलब ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव हालात ही नहीं कि हम अमल कर सकें। ये तो रियासती फेलियर है। अगर रियासत कोई चीज़ इम्प्लीमेंट ना करा सके और उसको सहूलत प्रोवाइड ना कर सके, जैसे ट्रांसपोर्ट का आपने कहा कि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ये तो जो हुकूमत सिंध है उसने देखना है कि वो ट्रांसपोर्ट कैसे बेहतर करेगी या कब करेगी, कब कितना टाइम हो गया उसको होना था, नहीं हो सका। लेकिन अगर वो जब तक नहीं होता तो क्या ज़िंदगी को रोक तो नहीं दिया जा सकता। तो जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसी को SOPs इन्फोर्स करके चलाना पड़ेगा। यू आर अ कराचीइट, आप क्या समझते हैं कराची जैसे शहर में, फिर लाहौर भी उसके ऊपर रेप्लिकेट हो सकता है कि क्या SOPs नाफिज करने के लिए क्या करें हुकूमत? देखिए, एक तो ये अपनी मजबूरियों के साथ साथ, नंबर 1 तो मैं आपको ये बताऊं कि इनडिस्क्रिमिनेट आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जहां आप डिस्क्रिमिनेट कार्रवाई करेंगे वहां अनरेस्ट होगा। नंबर 2 ये कि किसी दुनिया के किसी खित्ते में, किसी मुल्क में, छोड़ें कराची पाकिस्तान को, ये मुमकिन ही नहीं है SOPs को इन्फोर्स करना अगर कौम खुद ना करना चाहे तो। ये नहीं है कि आप पूरी आबादी को जब डंडे के जोर पे SOPs पे अमल करवा देंगे। पाकिस्तान की अवाम को SOPs पे खुद अमल करना पड़ेगा, अवेयरनेस जोन में बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये किसी हुकूमत के बस में नहीं है कि वो डंडा लेके पीछे घूमते रहे कि हर मस्जिद में छापा डालें कि डिस्टेंस कितना रखा हुआ है, हर दुकान के सामने खड़े हो जाए, मुमकिन नहीं है। हर दुकान में पुलिस घुस जाए, वो ये नहीं हो सकता कि रोड पे से आपको पकड़ लेंगे, जी आमिर साहब आप किधर जा रहे हैं, ना आपने ग्लव पहने, ना आपने मास्क पहना है, आपने सैनिटाइजर गाड़ी में है कि नहीं, ये कैसे करेंगे? ये तो आमिर साहब को, इमरान इस्माइल को खुद इतना जिम्मेदार होना पड़ेगा कि आप और हम अपने घरों में या अपने दोस्त यारों में, रिश्तेदारों में इस बात को यकीनी बनाएं कि ये हमने करना ही करना है हर सूरत। आपके वज़ीर आला सिंध साहब से मतलब ज़ाती ताल्लुकात की मैं बात करूँ तो अच्छे हैं, वर्किंग रिलेशनशिप, कैसा काम कर रहे हैं आप? जो देखिए, वो अपनी पार्टी के हवाले से चल रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं। मेरी कई जगह उनसे जिस तरह वो उनकी जो काम है उसके ऊपर इख्तिलाफात उनसे होते हैं और मैं उन्हें खुल के इज़हार भी करता हूँ। हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, वो अपनी जो तरीक़ाकार है वो मुझे बताते हैं या जो कर रहे हैं वो बताते हैं, और मैं जो मेरे उसमें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं बताता हूँ। कई बार वो उस बात को अडॉप्ट कर लेते हैं, मेरी बात अगर उन्हें समझ आती है, तो कई बार वो मोस्टली वो नहीं भी करते, क्योंकि वो अपनी पार्टी का ज़ाहिर एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। मेरे पास एक बिल्कुल डिफरेंट एक प्रोग्राम है जहन के अंदर, तो उसमें डिफरेंस आता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध में बेइंतहा गुंजाइश है बेहतरी की, और उस बेहतरी को हम मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम मिल के चलना सीख लें। जिस दिन हमने ये काम कर लिया कि हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, मिल के आगे चलें, तो हम इसमें जो सिंध इस वक्त जिन महरूमियों का शिकार रह गया है
उससे हम काबू पाने में मदद हम हासिल कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ सकते हैं. अगर सिंध में मिसाल के तौर पे कुत्ते की वैक्सीन की कमी है, उसे पूरा किया जा सकता है. हम साथ मिलकर चलें तो हम एक दूसरे का क्या चीज़ बोझ माने उठा हैं, सकते क्या हैं. चीज़ माने हैं इस ताउन में? देखिए, दो बिल्कुल डिफरेंट नज़रियात की पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. ये जैसे मैग्नेट को आप बीच में से तोड़ दें और फिर जोड़ें तो रिपेल करते हैं ना, ये उस तरह से है. उनका प्रोग्राम तहरीक इंसाफ का बिल्कुल डिफरेंट है, इनका प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट है. इनका तरीक़ेकार, इनका काम करने का तरीका, इनका प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका, एग्जीक्यूट करने का तरीका इज एंटायरली डिफरेंट दैन व्हाट पीटीआई गवर्नमेंट इन फेडरल इज डूइंग. तो वो तो ये रिपेल तो करते ही रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ मिलके चलना, मगर जो पॉलिटिकली बड़े मिलके चलना बड़े मुश्किल गोल्स हैं उसके ऊपर तो दो चार मैं वही चीज़ों कह पर रहा ताउन हूँ. हो सकता है पॉलिटिकली कि मिलके चलना मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे इसका तो आ जाता है मौका या बात इस पे आ जाती है कि जो सिंध के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होने हैं उसके अंदर ज़रूर हाथ मिलाया जा सकता है. अच्छा, एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई, उसके बाद मैं वक्फे पे जाता हूँ. वक्फे से पहले आखिरी सवाल के, आप टाइगर फोर्स के सरबराह भी हैं, क्या करेगी टाइगर फोर्स? और अगर जब इसको आप बहुत ज़्यादा फाल कर देते हैं तो क्या जो सिंध हुकूमत के साथ इसका तजाद नहीं बनेगा? 1,56,000 लोगों ने रजिस्टर किया सिंध से. ठीक है. और आई कैन शेयर द लिस्ट विद यू, जिसमें आप देखेंगे तो आई थिंक कि बहुत बड़ा एक वर्क फोर्स जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने साथ लेने से इनकार किया, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, PhDs हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इसके अंदर ये डेली तबके वाले दिहाड़ीदार लोग भी मौजूद हैं. ऑल वॉक ऑफ लाइफ आपको इसके अंदर नज़र आता है. ठीक है. पायलट्स, इंजीनियर्स, हर किस्म के लोग इसके अंदर मौजूद हैं. और मैं बड़ा हैरान भी और खुश भी हुआ देख के कि इतने लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं इस कॉज के लिए. इनसे दो काम हमने लेने हैं. नंबर 1, हमने इनसे काम लेना है एहसास इमरजेंसी सेंटर्स के ऊपर जो है उसकी मॉनिटरिंग का. नंबर 2, हमने इनसे लेना है यूटिलिटी स्टोर्स पे जो सब्सिडाइज रेट के ऊपर सामान बिक रहा है उसको मॉनिटर करने का कि वो कहीं जाती ना हो, और जो हमने देखा था कि बल्क गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं और जाके कहीं और रीपैक करके फिर से महंगा बेच रहे हैं, तो ये तो डाका है, ये चीज़ें ना हो रही हैं. ये चीज़ें ना हो. और एक और काम हम उनके थ्रू करने जा रहे हैं जो अवेयरनेस का है, जो बाज़ारों में इधर उधर ये अवेयरनेस करेंगे. तो ये 3 काम इनसे हमने लेने हैं टाइगर फोर्स. और उसमें आप नहीं समझते कि कोई तजाद होगा? नहीं, आई डोंट थिंक कोई तजाद होगा. मैं तो समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए था टाइगर फोर्स को, इनके बहुत काम आती है अगर ये ले लेते. भारत नहीं लिया, उनकी मर्जी है. मेरी ऑफिस की कोशिश ये होगी कि हम इसमें सिंध गवर्नमेंट का हाथ बटाएं, उनके लिए थोड़ी ज़िंदगी आसान करें. जैसे भी आपने कहा ना कि लोग जब तक खुद SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो आगे मुश्किल है, तो हम लोगों को इस पर आमादा करने की कोशिश करें थ्रू दिस फोर्स, जो एक पढ़ी लिखी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फोर्स है कि उन्हें शऊर लोगों को पैदा करें. और तो नाज़रीन, हमारा गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी. यहाँ पे लेते हैं वक्फा. वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे कुछ बात करेंगे, कुछ सुनाइए. हमने इनसे पूछेंगे कि जी PTI के जो सिंध का चैप्टर है उसमें भी कुछ थोड़े से कंट्रडिक्शंस हैं, तजादात हैं, उस पर कुछ बात करेंगे. इनके ताल्लुकात जो है अपने तहादियों से कैसे चल रहे हैं, आगे के मुताल्लिक़ क्या सोच रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे. और कुछ गवर्नर हाउस की भी बात होगी. हमारे साथ रहिएगा. प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद. और हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर सिंध. इमरान साहब, सुन ये रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो एक कहते हैं कि बकौल आपके दोस्तों की एक ज़्यादती ये की है कि गवर्नर के जो सेरेमोनियल इख्तियारात थे उनको भी मज़ीद कम कर दिया है. और मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो चांसलर हुआ करते थे वो इख्तियार चला गया. इसी तरह जो आप अपने मुशीर तैनात कर लिया करते थे वो चला गया. किस तरह से देखते हैं अब जो यानी कि पहले एक अलामती एक रोल था उसको मज़ीद महदूद कर दिया? आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कोई गलतफहमी रही है. सिंध हुकूमत को कोई थ्रेट फील करते रहे इस घर से, गवर्नर हाउस से, कि यहाँ से शायद कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या क्या हो रहा है. आई डोंट नो. मुझे समझ नहीं आई कि गवर्नर का रोल यूनिवर्सिटीज़ में क्यों कम करने की ज़रूरत महसूस हुई. क्या कोई एक्सपर्टीज़ ऐसी थी जो बेहतरीन चला रही थी बाकी तालीमी इदारों को,
کہ اس کے حوالے کرنا تھا یا کیا ہوا, آئی ڈونٹ نو, وی ہیو ٹو آسک دیم. یہ ان کے پاس اختیار تھا, انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے جو ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے اس کے اوپر سے گورنر کو ہٹایا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی چھوٹی چھوٹی جو گورنر کے اختیار میں ہوتی ہیں. کیا مثلاً 2-4 ہمیں آپ مثالیں دیں. یہ میں نے آپ کو بتایا نا, ایپیکس کمیٹی سے ہٹایا انہوں نے, یونیورسٹی کا کیا انہوں نے, مشیر جو آپ اپنے مشیر کے سارے جو تھے 3 مشیر ہوتے تھے گورنر کے, وہ انہوں نے ختم کیے. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک ٹو سندھ گورنمنٹ اگر میرے پاس مشیر ہو یا نہ ہو, ہی از مائی ایڈوائزر. ایک لا پہ ہوتا تھا, ایک ایجوکیشن پہ ہوتا تھا, ایک پولیسنگ پہ یا کسی چیز پہ آپ پولیٹیکلی لے سکتے تھے, اس کو ختم کیا. سو 45 دن آپ پہلے وہ رکھ سکتے تھے, جو اگر کوئی بل اگر آپ کے پاس آئے وہ محدود کر کے 14 دن کر دیا. 14 کر دیا, لیکن وہ ٹھیک ہے, چلیں وہ 45 دن 14 دن کا کوئی فرق مجھے نہیں اس سے پڑتا. لیکن اس طرح کی چیزیں کرنے سے ایک جو تلخی ہو جاتی ہے, جو آپ کا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا جو خیال ہوتا ہے, مل کے چلنے کا آئیڈیا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ڈی ریل ہو جاتا ہے اور آپ تھوڑا ڈفرینٹ ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ تو شروع میں ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد مجھے پھر وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں, تم نے مل کے چلنا ہے اور جو سندھ کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بات کرو, مل کے بیٹھو. کئی بار وزیر اعظم نے مجھے کہا, تو میں کوشش بھی کرتا تھا. پھر میں نے مل کے بیٹھنا شروع کیا, بات کرنی شروع کی. اب ہماری کچھ کمفرٹ سچویشن تھوڑی سی آ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, مل لیتے ہیں, شیئر کر لیتے ہیں تھاٹ, اپنے آئیڈیاز. ویری نائس آف چیف منسٹر کہ وہ آ جاتے ہیں میرے پاس بات کرنے کے لیے. تو اب ہماری کچھ کمیونیکیشن بھی بہتر ہو گئی اور ورکنگ ریلیشن شپ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. ٹائم لگا ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بالکل ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے لوگ تھے, ایک دم انٹائرلی ڈفرینٹ. دیر واز نتھنگ ان کامن. بالکل سمجھ میں آتا ہے, ظاہر ہے کہ بہت فرق ہے. ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ جی جب گورنر کا اگر عہدے کے پاس اختیار نہیں ہے اور 18ویں ترمیم ہو گئی اور زیادہ اسمبلی با اختیار ہے, وزیر اعلیٰ با اختیار ہے, تو یا تو اس کو طاقت دی جائے, اس عہدے کو بھی کوئی طاقت دی جائے, ورنہ اس کی ضرورت رہتی ہے کیا؟ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ یا تو اس عہدے کے پاس مزید اختیارات اور چیک اینڈ بیلنس کی ایک طاقت ہونی چاہیے جس کو آپ رکھ سکیں, ورنہ تو یہ سیریمونیل ایک چیز رہ جاتی ہے صرف. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں نے جب یہاں پہ یہ ساری چیز محسوس کی نا, تو میں نے وزیر اعظم سے بات کی کہ جی ہم یہاں پہ پھر کس طرح سے ہم کام کریں گے اس شہر میں جس نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, اس شہر میں جس نے آپ کو جتوایا ہے, اس پورے صوبے کو جو ڈپرائیوڈ ہے, ہم اس کا کیسے اس میں ڈیولپمنٹ ورکس کریں گے, کام کریں گے. تو ہمیں ایک چیز ملی کہ دیر از اے کمپنی نیم سندھ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ, اس کا نام KIDCL تھا, کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ. تو میں نے اس کو پھر چینج کروا کے سندھ پہ کرایا, تو اسکوپ آف ورکس کا بڑھوا دیا. اور اب ہم الحمدللہ اس میں بڑے میگا پروجیکٹس جو ہے اس کے تھرو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, جس میں SIDCL ایگزیکیوٹنگ ایجنسی بھی ہے, وہ ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے اس کام کو کر رہی ہے. اس کو اوورسی میں کرتا ہوں, جس میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھے یہ دل کو بھی تسلی رہتی ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے, کام بھی ہو رہا ہے. لیکن وہ جو آپ کی بات ہے کچھ اختیارات ہونے چاہیے بقول آپ کے, کہ گورنر کے پاس بھی کوئی اس کا رول ہو. یہ پورے پاکستان میں ایسا ہی ہے, یہ خاص سندھ میں نہیں ہے. ہاں میں وہی بات کروں کہ میں تو گورنر کی اس پہ بات کروں کہ اس پوزیشن کے ساتھ جب اس کا اتنا مطلب ہے روب دبدبا ہے ماشاء اللہ, تو کچھ اختیار بھی ہونا چاہیے. اچھا اب یہ سوال میں بالکل تنگ کرنے کے لیے نہیں کر رہا آپ سے, ٹھیک ہے نا, بڑا کچھ دوستوں نے کہا کہ بھی فرمائشی سوال ہے, سمجھ لیں آپ. اچھا فرمائشی سوال یہ ہے کہ میری تو خواہش ہے کہ گورنر ہاؤس رہے, تاریخی ہے یہاں پر نا, لیکن آپ لوگوں نے بڑا اعلان کیا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کو PM ہاؤس کو درسگاہ بنا دیں گے. تو ماشاءاللہ مطلب 2 برس ہو جائیں گے اگست میں, ابھی تک چل رہا ہے. ویسے گورنر ہاؤس ایسے ہی چلنا بھی چاہیے, ہم جیسے لوگ تو اس کے حامی ہیں. تو وہ وعدہ جو آپ لوگوں نے کیا تھا, کہا کچھ ہوا کچھ؟ جی دیکھیے, کوشش کی گئی لاہور میں اس کی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کے اور اس کے جو لانس تھے اس کو پبلک پلیس بنا دیا گیا. کوشش کی گئی, کوشش کی گئی, اس پہ کوئی صاحب اسٹے لے آئے کورٹ سے, اسی دن اس کو روک دیا گیا, کورٹ سے آرڈر آیا, وہ رک گیا. سو دیٹ اسٹینڈز ویئر اٹ از. اگر آج اجازت ہو میں آج تیار ہوں اس کو کرنے کے لیے. نمبر 2, ہم نے پہلی دفعہ گورنر ہاؤس اس کو جنرل پبلک کے لیے کھولا. یہ صبح شام 2 ٹائم پہ کھلتا ہے, صبح 6 بجے سے 10 بجے تک,
اور شام 4 بجے سے 7 بجے تک جنرل پبلک ٹو کم اینڈ انجوائے. یہ سارے گارڈن نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جنرل پبلک گھوم رہی ہوتی ہے. ہم نے ایک چھوٹا سا ایریا سیکیور کیا تاکہ وہ اندر نہ آ سکیں بلڈنگ میں, بٹ یہ جتنے گارڈنز ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ قائد اعظم کا جو دفتر ہے آفس قائد کا, میوزیم, اس کو ہم نے کھول دیا ہے. سارے اسکولز یہاں پہ ابھی کووڈ میں تو نہیں آ رہے, لیکن یہاں پہ دن میں 2 اسکولز آتے ہیں ہمارے پاس. ان کو گائیڈڈ ٹور ہم کراتے ہیں. قائد اعظم کی بلانگنگز ہیں اس میں اندر چیزیں ہیں وہ ہم کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ایز اے ٹیسٹ ہم نے ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ایک شارٹ کورس 3 مہینے کا یہاں پہ بچوں کا کرایا یونیورسٹی کے زیر اہتمام. اچھا, ہاں جی, کچھ نہ کچھ ہوا, سرٹیفکیٹ کورسز کچھ نہ کچھ ہم اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا. پورا 2-4 قدم تو چلے ہے نا, کہ پورا اگر منزل تک نہ بھی پہنچے, منزل تک بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا, کراچی کے بہت سارے جو ایم این ایز ہیں آپ کے اور ایم پی ایز ہیں وہ بڑے نالا ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے جو وزراء ہیں کراچی کے خصوصاً وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے اور ہمیں بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. ایک تو اتنے ناراض ہوئے نجیب ہارون صاحب کہ انہوں نے پریس میں چلے گئے, پھر منا لیا میرے خیال میں آپ لوگوں نے اس کو. کس طرح سے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر موسٹ آپ رہنما ہیں کہ اس طرح کے جب تضادات ہوتے ہیں کس طرح سے پارٹی میں ہونے چاہیے؟ نیک شگون ہے پارٹی کراچی میں, آپ لوگ ابھی ابھرے ہیں تو یہ چیز آپ کو آگے لے کے جائے گی یا مانے ہوگی آپ کی ترقی میں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی ناراضگی ایسی بڑی کوئی چیز ہے نہیں. چھوٹی موٹی چیزیں تو ہمیں اپنے گھر میں بھی مل جاتی ہیں. جہاں نجیب ہارون کا آپ نے ذکر کیا, نجیب ہارون کو یہ شکایت نہیں تھی کہ ان کو وزراء نہیں ملتے یا ان سے کوئی بات نہیں کر رہا یا کوئی. ان کو شکایت یہ تھی کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے تھے کہ وہ جن وعدوں پہ جن ان کی شکایت الگ تھی اپنے حلقے میں جیت کر آئے وہ کر نہیں پا رہے. تو وہ جو ترقیاتی اسکیمیں اور جو چیزیں وہ کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے رکھی اور وزیر اعظم نے ان کی بات سنی اور وہ ماشاءاللہ ہی از بیک. وہ اپنا کام پوری تندہی کے ساتھ کریں گے اور انہیں کوئی ممکن ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی ذمہ داری بھی دی جائے اس کے اوپر. اچھا, یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے عہدوں کی حد تک تو وزارتوں کی حد تک تو کراچی کا بڑا خیال کیا, صدر محترم کراچی سے, وزراء وفاقی کراچی سے, لیکن کراچی کے مسائل وہ ویسے ہی ہیں اور اس میں جو کہتے ہیں نا کہ عوام کے ساتھ کیا, وہ ظاہر اس میں ظاہر سندھ گورنمنٹ کسی اور کی, لیکن ظاہر ایک طرح سے ذمہ داری آپ کی بھی آتی ہے, لوگ پوچھیں گے آپ سے بھی. دیکھیے, کراچی میں جو اس وقت معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ سندھ حکومت نے ایک وہ کچرے کے لیے وہ اتھارٹی علیحدہ بنا دی ہے. پانی کی جو اتھارٹی ہے KWSB وہ علیحدہ ہے, وہ بھی میئر کے نیچے نہیں ہے. میئر اپنا علیحدہ ایک کام کرنے کا طریقہ کار پہ چل رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. الائز ضرور ہیں لیکن میئر بے اختیار ہے, وہ بھی بڑی حد تک وہ بڑی بالکل ٹھیک کہتا ہے وہ کہ وہ بے اختیار ہیں, ان کے پاس اختیارات سارے ان سے لے لیے گئے, اس کے پاس کرنے کو نہیں ہے اور پھر ہو بھی تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ایک ریمیڈی تو وزیر اعظم نے دی نا کہ ان کو میئر کو یا KMC کو کہہ لیں کہ انہوں نے ان کی جو پروجیکٹس تھے کئی ارب روپے کے ان کے پروجیکٹس تھے وہ اپروو کیے پروجیکٹس ان کے, جو انہوں نے یہاں سے PC1 بنا کے بھیجے ان کی اپروولز ہو رہی ہیں. تقریباً 6 ارب روپے کے اپروولز ان کے ہو چکے ہیں جو کراچی کے جو رینوویشن ورک سمجھ لیں, روڈوں کا, سڑکوں کا, پانی کے لائنوں کا, گٹر لائنوں کا, وہ جو کرنا چاہتے ہیں میئر, وہ سارے اپروولز ہو گئے. تو یہ تو ایک وزیر اعظم کر سکتے ہیں کہ جو جہاں تک ممکن ہے. ڈائریکٹ انٹرفیئرنس وہ ظاہر نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ معاملہ آئینی معاملہ ہے, 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے. اور 18ویں ترمیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ 18ویں ترمیم ٹھیک ہے, ڈیولوشن ہے, لیکن اس میں کئی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا 18ویں ترمیم جس مقصد کے لیے ہم نے کی تھی وہ پورا ہو رہا ہے اس سے, کہ 18ویں ترمیم کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یا اس میں کوئی چینجز کرنے کی ضرورت ہے. ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں. آئیڈینٹیفائی کیا آپ لوگوں نے, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تعلیم فرض کریں, قوم جو ہے وہ تعلیم سے بنتی ہے کہ یکساں تعلیمی نظام ہو. بے شک ٹیچرز یہ لوگ کو پوائنٹ کریں, صحت ہے, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. صحت ہو گیا کہ ڈرگ پالیسی ایک ہو, سینسر بورڈ ایک ہونا چاہیے کہ 5 جگہ 5 وفاق کا الگ, صوبے کا. یہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مزید ڈیولوشن ہونے کی ضرورت ہے, جو اور مزید ڈیولو ہو, جس میں کاؤنسلر اختیارات جائیں, PFC ایوارڈ ہونا چاہیے اور نیچے اختیارات جانے چاہیے, اس طرف بھی دیکھنا ہے. تو ہم ریویو کرنے سے ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے. ہم جب یہ بات یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے بات کرنا شروع کی 18ویں ترمیم کا آپ نام لیں تو وہ ایک دم سے لگتا ہے کہ وہ آپ نے غداری کر لی ملک کے ساتھ, پتہ نہیں کیا کر بیٹھے ہیں اس میں. تو ہمیں
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے, اس کو کم ہونا چاہیے کہ زیادہ ہونا چاہیے. ریویو تو کر لیں کہ ہم نے ایک بڑا اسٹیپ لیا تھا, سنجیدہ بحث کر لیں اس کے اوپر, اور یہی صوبوں کے سارے چیف منسٹر آپس میں بیٹھ کے کر لیں, ایک وفاق کا نمائندہ بیچ میں ہو, کر لیں آپس میں بات جو کرنی ہے انہوں نے, سمجھ لیں, وہ سمجھا دیں ان کو, لیکن ریویو ضرور کر لینا چاہیے. اور چیز صرف 18ویں ترمیم تک محدود نہیں رہنا چاہیے, اور اگر اس میں مزید ہم سمجھتے ہیں اور شکوں کو بھی ریویو کرنا ہے تو ضرور بالکل ہونا چاہیے, اس کے اوپر اتنا جذباتی مسئلہ نہ بنے. اچھا, آپ نے تذکرہ کیا کہ جی میئر کراچی کا بے اختیار ہے, MQM آپ کی اتحادی بھی ہے, بیچ میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کھچاؤ تناؤ, شکایت آئی, پھر دوبارہ سے معاملات جو ہیں بہتر ہو گئے ہیں, دلی معاملات بہتر ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب اگلے الیکشنز ہوں گے تو PTI از اے ایمرجنگ فورس, بڑھتی بھی قوت ہے سندھ میں اور کراچی میں, اور MQM ظاہر اپنی گراؤنڈ کو ریٹین کرے گی, تو ایک انہیرنٹ تضاد ہے آپ دونوں جماعتوں کے درمیان. مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں PTI کی بات اگر آپ سے کروں جی, کہ آنے والا وقت جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم عمران خان کی جو پالیسیز ہیں, جو جس طرح سے وہ لے کے چل رہے ہیں, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو بھی انتخابات ہوں گے ان میں PTI کو ایک بڑی کامیابی ملے گی اس میں, شہری علاقوں سے خاص طور سے میں کہہ سکتا ہوں. آپ سے کیا اس دعوے کا, کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو شہری تو بڑے نالاں ہیں, پریشان ہیں, وہ تینوں بڑی پارٹی سے شکایت ہے ان کو, MQM سے بھی ہے, PTI سے بھی ہے, پیپلز پارٹی سے بھی ہے. بے شک ہے, لیکن ہم نے میں نے اپنے جو یہ دیکھا ہے لوگوں کو, انہوں نے جماعتوں کو آزما لیا ہے, 12 سال سے حکومتیں ہوئی ہیں, انہوں نے آزمایا ہے, ان کو وہ ڈیلیوری نہیں ملی جس کی وہ توقع رکھتے تھے. تو اب وہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو آزمائیں لوور لیول پہ, جو بلدیاتی انتخابات ہیں یا اس کے بعد کوئی بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا آپ لوگوں کے لیے. ٹیسٹ کیس ہوگا, بالکل ٹیسٹ کیس ہوگا یہ وفاقی حکومت کے لیے. وہ پورا اپنا زور بھی لگائیں گے, اپنے پروگرامز کو امپلیمنٹ کرنے بھی جائیں گے. اور اگر یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک خواب ہے کہ وہ مزید ڈیولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, میئر کو بااختیار دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کاؤنسلر تک, UC کاؤنسلر تک اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہوگی کہ وہ یہ کر پائیں. دیہی سندھ کی بھی ایک سیاست ہے, اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے لوگوں نے کو بڑی شکایت, اس کے خلاف میڈیا بہت بولتا ہے, لیکن وہاں پہ گرفت بڑی مضبوط ہے ان کی کہ آپ مطلب پرفارم کریں نہ کریں, لوگ ووٹ ان کو دیتے ہیں. دیہی سندھ پہ کیا آپ کی حکمت عملی ہونی چاہیے PTI کی؟ گو کہ آپ گورنر ہیں, لیکن مجھے پتا ہے, لیکن آپ کے امبٹ سے, لیکن ذرا سا یہ آپ کو PTI سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا. نہیں, میں نے بھی وضاحت بھی کرتی میں کہ, لیکن تھوڑا سا آپ اگر یو آر تھنکنگ ہیڈ آف PTI needs to work harder than before, اور there is no point کہ ان کو رسپانس نہ ملے. رسپانس ملے گا. میں خود کئی بار انٹیریئر سندھ کے دورے پہ گیا ہوں, اور میں ارادہ رکھتا ہوں ابھی وزیر اعظم کو ساتھ لے کر جانے کا. تو رسپانس تو بہت زبردست ہے, صرف ان کو ایک پولیٹیکل وزڈم استعمال کرنی ہے. تنظیمی اسٹرکچر ہے آپ کا کراچی میں, حیدرآباد میں مضبوط, جو کہ کر سکے, الیکشن جتوا سکے آپ لوگوں کو. ارے ایک اور, پہلے کراچی کو شکایت ہوتی تھی کہ جی نوکریوں میں اربن سندھ کو بہت زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سندھ کو یہ شکایت ہوگی کہ جی جعلی ڈومیسائل کا ایک اسکینڈل سامنے آ گیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ اور یہ مطلب ہے دیہی سندھ کا بھی مسئلہ, اربن سندھ کا بھی مسئلہ, شہری سندھ کا بھی بہت بڑا یہ اسکیم ہوا ہے سندھ کے ساتھ. سندھ کے لوگوں کا حق مارا گیا ہے. سندھ میں جعلی ڈومیسائل بنا کے نوکریاں بانٹی گئی ہیں, کہیں بیچی گئی ہیں, کہیں کس طرح سے ہوا ہے, بہت ہی زیادتی ہوئی. صوبائی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے, دیکھیں ادھر سے کیا نکلتا ہے. مثلاً اس کے پاس اختیارات نہیں, وہ کچھ کر تو نہیں سکے گی کیا؟ ان لوگ جن کو نوکری دی کیا ان کو نکال دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ایک رپورٹ تو بنائیں گے نا, کم سے کم یہ تو بتائیں گے کہ ہاں اتنے 10,000 20,000 50,000 لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور یہ بتائیں گے کہ نہیں ہوئی. جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں وہ جھوٹی ہے, ان کے پاس اتنے فائلز وہ لے کے گھوم رہے ہیں ID کارڈز کے ساتھ, نمبرز کے ساتھ, وہ بتا رہے ہیں. تو اس کو دیکھنا تو پڑے گا. اور خاص طور سے سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان کے ساتھ تو بے انتہا زیادتی ہوئی. کراچی کا میں کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے ڈومیسائل والے معاملات میں بے انتہا زیادتی ہوئی. حیدرآباد کے ساتھ زیادتی ہوئی. سکھر تو میں نے سنا خیرپور میں پولیس والے بھرتی ہوئے, وہ کوئی بھی مطلب ہے خیرپور سے اس کا تعلق نہیں تھا, سینکڑوں کی تعداد میں سکھر کے ساتھ زیادتی سکھر کے ساتھ ہوئی. میں سمجھتا ہوں خود لاڑکانہ کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ بڑے آپ کو میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ جو پڑھے لکھے بچے ہیں جن کا حق بنتا تھا, ان سے ان کا حق چھینا گیا. اور یہ جعلی ڈومیسائل کا جو معاملہ ہے اس کو
بہت ہی باریک بینی سے دیکھنا چاہیے. اور اس میں کوئی مطلب ہے کوئی پروفیشنلزم کی بات نہیں ہے, یہ اس کی بات ہے کہ جو جہاں پہ نوکری ہو اس کا پہلا حق ہوتا ہے, اس میں مطلب کہ تعصب کی بات نہیں ہونی چاہیے. مگر یہ بتائیے کہ یہ کلیہ کیوں نہیں طے کر لیا جاتا کہ اگر لاڑکانہ میں تھانہ ہے تو اس تھانے میں مقامی لوگ ہوں, حیدرآباد میں تھانہ ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح کراچی پہ بھی اس کا اطلاق ہو. کیا یہ اس چیز میں کیا چیز معنی کیا ہے, کیا اس میں پرابلم کیا ہے؟ نہیں, پرابلم کوئی نہیں, اس کو کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن تھوڑا سا اسٹڈی کر کے اس کو کرنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ جو اکثر مقامی لوگوں کو اگر آپ لگا دیں تو ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے لوگوں کو چانس ملتا ہے ترقی کا, وہ ایک حد تک کی چھوٹے علاقوں میں, دیہی علاقوں میں ایک حد تک کی ترقی پہ جاتے ہیں. نہیں, وہ کوئی فارمولا طے کرنا پڑے گا کہ جب وہ اس گریڈ کو کراس کرے گا اور اس نے اوپر آنا ہے جو کہ اس وہاں پہ اس علاقے میں اویلیبل نہیں ہے, تو مثال کے طور پہ کسی علاقے میں اگر ایس ایس پی سے اوپر نہیں ہے, پھر ڈی آئی جی کے لیے اس کو کسی اور علاقے جانا ہے تو کیا جا نہیں سکے گا وہاں, تو جائے گا. تو ہمیں ایک فارمولا طے کرنا پڑے گا. لیکن یہ مقامی لوکل پولیسنگ جو ہے یہ دنیا بھر میں سولوشن ہے بہت اچھا پولیسنگ کا. اچھا, آخری 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس. سندھ کے مسائل اوور آل آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ سندھ کے اوور آل مسائل بڑے ہیں. اچھا, ہوتا تو یہ دنیا میں کہ ارتقاء ہوتا ہے اور مسائل کم ہوتے ہیں, تو ہمارے یہاں کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ہمارے ملٹیپل ریزنز ہیں مسائل بڑھنے کے. ایک تو ہم ہر ادارے کو ہم نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. پولیس پولیٹیسائز ہے, ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پولیٹیسائزڈ ہیں, ہمارے جو دیگر ادارے KWSB, SBCA اور دوسری چیزیں وہ پولیٹیسائزڈ ہیں, پولیٹیکل بھرتیاں ہیں, نیپوٹزم ہے, وہاں پر نیپوٹزم ہو جاتا ہے, کرپشن ہے, وہ ساری چیزیں مل کے یہ ایک اندھیری گلی کی طرف لے جاتے ہیں. اور سندھ صوبہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ڈپرائیوڈ صوبہ ہو گیا ہے. میں ہمیشہ سے بلوچستان کو بڑا ڈپرائیو صوبہ مانتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ترقی ہونی تھی, جو کام ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ جو ہے وہ بہت ہی ڈپرائیو ہے, اور سندھ کو بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ اس وقت سندھ کے اوپر خاص طور سے توجہ دے اس کی. اچھا, ایک بڑا اہم ترین سوال میں نے کہا رہ نہ جائے, عمران خان صاحب کو آپ بڑا قربت ہے آپ کی, اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں سکھ ملک کو درپیش, معیشت کا ہے, کرونا کا ہے, کشمیر کا ہے, پرسکون ہے, کیا ان پہ پریشر ہے؟ آپ کی جو ملاقات ہوتی رہتی, کل بھی ہوئی ہوگی, پر کیا اس وقت ان کا وہ ہے؟ دیکھیے, اور جو مطلب ہے آپ آبزرویشن رہی ہے, میں جس عمران خان کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں وہ ایک انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک شخص ہے. ان کو اعصاب شکن ہونا کو بہت ہی کم میں نے زندگی میں, مجھے آپ کہیں بھی کوئی واقعہ سنا دیں تو شاید نہ سنا پاؤں, میں نے بہت ہی کم ان کو یعنی شکست تسلیم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, یا میں نے نہیں دیکھا, بلکہ یہ لیٹ میں پٹ اٹ دس. وزیر اعظم بننے کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہے ان میں؟ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کے اوپر پریشر بہت ہیں, ان کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس وجہ سے وہ بزی ہو گئے ہیں. لیکن تبدیلی اگر آپ رویے میں کہیں یا تبدیلی آپ کہیں کہ کوئی تعلقات میں یا کسی چیز میں آئی, تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. شاید پہلے دن میں 2 دفعہ بات ہو جاتی تھی, تو اب 1 دفعہ ہو جاتی ہے, شاید 2 دن میں 1 دفعہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہمیں سارے لوگوں کو جو بھی ان کے قرب میں رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہی از ٹو بزی نیشنل افیئرس اینڈ انٹرنیشنل افیئرز. ان کو انٹرنیشنل افیئرز بھی دیکھنا ہے. ایک طرف بارڈر پہ انڈیا ہماری گردن پہ سانس لینے کے در پہ ہے. مودی جیسی ظالمانہ حکومت اس وقت جو کشمیر میں اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے, اس کے بھی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کا پرچار دنیا میں وہ خود کریں, ساری دنیا میں اس کا وہ لے کر جائیں, مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے وہ اس بات کو اٹھائیں, اور اٹھایا بھی ہے انہوں نے. جو یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے تقریر کی وہ میں نے آج تک کسی لیڈر سے نہیں سنی اپنے پاکستان کے لیڈرشپ کی, اگر میں آپ سے بات کروں. ہاں, اچھا, وہ ملیہ لودھی صاحبہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا گزشتہ پیر کو, انہوں نے بڑا ایک مارکت العارہ جملہ لکھا اس میں. انہوں نے کہا جی ٹویٹ از ناٹ اے اسٹریٹجی اینڈ نوائز از ناٹ اے پالیسی. وہ کشمیر کے مسئلے پہ تھا. کام نہیں چلتا تقریر سے, مطلب اتنا نہیں, لیکن آپ بات پریشر بلڈ کرنی. ہاں, میں عامر بھائی, نواز شریف صاحب گئے تھے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے, وہاں کشمیر کا ذکر کرنا بھول گئے تھے وہ. تو 2 لیڈروں کے درمیان آپ ڈفرینس تو دیکھیں. ایک لیڈر نے پورا فوکس کشمیر پہ رکھا, ایک لیڈر بھول ہی گیا بات کرنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو پہ, نواز شریف کے بھولنے پہ اور عمران خان کے بتانے پہ, اس کے بعد کشمیر کے ایشو پہ انٹرنیشنل کوئی فرق نہیں پڑا؟ بے انتہا فرق پڑا ہے. یورپین یونین میں کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہے,
दुनिया की हर असेंबली में यूनाइटेड तवज्जो नेशन में बात हो लोगों रही की- है, तवज्जो इस तरफ आ गई है, लोग देख रहे हैं कि जैसे कश्मीर एक ऐसा मसला है नाज़रीन को, और ये तो हमेशा से था, पूरा इमरान। प्रोग्राम हो सकता है, और मेरे ख्याल में फिर कभी इस पे बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत इमरान शुक्रिया। इस्माइल साहब, अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन मुल्क से महाजराई की सियासत का खात्मा होना चाहिए, मुल्क में जो इक्तिसादों की पॉलिसी है उसका खात्मा होना चाहिए, ताकि हम जो है अपने बड़े मसाइल से निमट सकें। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।